نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ پارہ نمبر 13 سورت ابراہیم، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 تک۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، یا ترا تعلم کے معنی پر ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں، الی الذین ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے بدل ڈالا ہے اللہ کی نعمتوں کو کفراً کفر سے، وَأَحَلُّوا اور اتارا ہے، قومہم اپنے قوم کو، دار البوار جہنم کے گھر یا تباہی کے گھر۔ اور دار البوار کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا جس میں اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے، انداداً اے شرکاء شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فرمایا کہ قل کہہ دیجئے، تمتعوا فائدہ اٹھاؤ، فإن مصیرکم إلی النار بے شک تمہارا لوٹنا جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہے۔ اور وقل لعبادی الذین آمنوا آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، ان بندوں سے، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کرے، وینفقوا اور خرچ کرے، مما رزقناہم اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے انہیں، سرًا چھپا ہوا، وعلانیةً اور ظاہراً، من قبل پہلے اس سے، ان یأتی یوم کہ آ جائے ایک دن، عظیم الشان دن، لا بیع فیہ ولا خلال جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ یاری دوستی ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ پس نکالا، بِهِ اس کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل فروٹ، رِزْقًا لَكُمْ جو تمہارے لیے رزق ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اور تابع بنایا ہے تمہارے لیے، الفلک کشتی کو، لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ تاکہ چلے آپ لوگ سمندر میں، بِأَمْرِہ اللہ کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْہَارَ اور تابع کیا ہے تمہارے لیے دریاؤں کو، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور تابع بنایا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند،
دائبین جو دونوں چل رہی ہے، وسخر لکم اللیل والنہار اور تابع کیا ہے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ اور دی ہے تمہیں ہر اس چیز سے جو تم نے مانگی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم بے شک انسان بڑا ظالم بھی ہے اور کفار ناشکر بھی ہے۔ مذکورہ آیاتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کے بجائے ناشکری اختیار کی ہے، اور مفسرین کا قول ہے کہ ان لوگوں سے مراد الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا سے مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ ہے۔ ان مشرکین مکہ کو اللہ تعالی نے امن و امان کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ دعا تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دنیا جہاں کے قسم پھل اور فروٹ ان کی ضرورت کے تحت ان تک پہنچائی۔ دعا تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور پھر فرمایا وَأَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا۔ یہ عظیم احسان نہیں ہے کہ دنیا جہاں کے پھل اور فروٹ جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، مامون اور محفوظ جگہ بھی ہے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ان ہی کی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، عربی میں، انہیں کی نسب اور حسب سے ان کے قوم سے پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث فرمایا، لیکن ان مشرکین مکہ نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، شکر ادا نہیں کی، ناشکری کو اختیار کیا، کفرانی نعمت کو اختیار کیا، اور ناشکری میں کفرانی نعمت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کی، رسول کی رسالت سے انکار کی، قرآن کی حقانیت سے انکار کی، یا بعث بعد الموت سے انکار کی، اور خود اپنے آپ کو دار البوار کا مستحق ٹھہرایا، خود جہنم کے راستے کو اختیار کیا، خود ہی اپنے آپ کو اپنے قوم کو جہنم میں داخل کیا، جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور جو ٹھہرنے کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجہ یہ تھی انہوں نے شرک کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے انداد برابر والے تجویز کی، شرکاء تجویز کی، اللہ کے بجائے غیروں کی عبادت شروع کی، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بنایا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ تو اب مجھے بتائے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، دنیا میں جو نفع حاصل کرنا ہے چند دنوں کا جینا ہے، لیکن بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ایت نمبر 31 میں احوال قیامت کا ذکر ہے، فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
وہ میرے جو مومن بندے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اس دن کے آنے سے قبل، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بیع و شراء نہیں ہوگی، خلال دوستی یاری نہیں ہوگی، اس دن سے ڈرو، نماز قائم کرو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، پوشیدہ طور پر خرچ کرو، باطناً کرو، ظاہراً کرو، علانیتاً کرو، لیکن کرو ضرور، کنجوسی مت کرو۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلال، ادھر یوم سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن ظاہر ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں پر تو پیسے نہیں ہوں گے، بازار نہیں ہوگی، وہاں پر تو یار دوستی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے دنیاوی معاملات میں اگر مشکلات آ جائے تو یار دوستی چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے، اور پاکستان میں تو چلتا ہی پیسہ اور سفارش ہے، رشوت چلتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے، سفارشیں کی جاتی ہے، لیکن بروز قیامت ایسی کوئی تصور سوچو بھی مت۔ وہاں پر تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن یہ جو بے دین طبقہ ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بے دین طبقہ، کفار، فجار، مشرکین، یہ تو وہاں پر ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے، کہے گا کہ آپ نے مجھے گمراہ کہے گا، دوسرا کہے گا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، ایک ایک پر لعنت کرے گا، دوسرا دوسرے پر لعنت کریں گے۔ ہاں متقین نیک لوگ جو ہے، صالحین ہے، علماء ہے، صلحاء ہے، ان کی دوستی دنیا میں بھی مفید ہوتی ہے، آخرت میں بھی مفید ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن اس کے ساتھ آپ کے حشر ہوگی جس کے ساتھ آپ نے دنیا میں محبت کی ہے۔ اگر بے دین، کفار، فجار، فساق کے ساتھ محبت کی ہے تو اس بے دینوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا قیامت میں، اور اگر دینداروں کے ساتھ محبت کی ہے، علماء کے ساتھ محبت کی ہے، صلحاء کے ساتھ محبت کی ہے، دینداروں کو پسند کیا ہے، دینداروں کو ووٹ دیا ہے، دینداروں سے محبت کی ہے، دینداروں کے جھنڈے کو اٹھایا ہے، دینداروں کے پگڑی کا خیال رکھا ہے، اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھا ہے، تو یقیناً تمہارا حشر قیامت کے دن پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ آیت نمبر 32 میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اللہ کی نعمتوں تو بے شمار ہے، اور انسانوں کے ناشکرے کا ذکر ہے، پھر اللہ کی صفت خالقیت، مالکیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا جو تمام مخلوقات کے نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے پلر کے آپ دیکھ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، وانزل من السماء ماء، پھر اس کے بعد پل نکالے، تمہارے لیے رزق ہے، پانی برسانا بھی اللہ کی طرف سے، پلوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کے حکم سے، پھر ان پلوں کا رزق بن جانا بھی اللہ کے حکم سے۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو تابع بنایا ہے، مسخر بنایا ہے، جو سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ کشتی بنانے کی سمجھ، کشتی چلانے کی سمجھ، استعمال کا طریقہ، مفید بنانے کا طریقہ، بلکہ باندھنے کا طریقہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے کشتیوں کے ذریعے یا بڑے کشتیوں کے ذریعے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چیزوں کو پہنچانا، ایک ملک سے دوسرے ملک تک
غذائی اجناس کو پہنچانا، تجارت کرنا، پھر کھیتوں کو پانی ابنوشی ابپاشی کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے نہر نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، ایک فطری چیز ہے۔ اور پانچواں انعام وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آفتاب و مہتاب کو مسخر بنایا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے دن کو وجود ملتے ہے، پل پکتے ہیں، رات کا اندھیرا آرام کے لیے ہے، بلکہ بعض پل تو وہ چاند کی روشنی سے پکتے ہیں۔ اور چھٹا انعام یہ کیا کہ تمہارے لیے دن رات مسخر بنایا، دن کام کے لیے، رات آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور اگر ہمیشہ دن ہوتی تو کتنی دشواری ہوتی، اگر ہمیشہ رات ہوتی تو کتنی مشکلات ہوتی۔ دن میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، رات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی دن لمبی ہوتی ہے، رات مختصر ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن مختصر ہوتی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بھی شمار ہے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہے جس کا علم انسان کو ہے نہیں۔ انسانی جسم میں ایک ایک رگ کتنی قیمتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہوتا۔ آلات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں رگ جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ خون کی گردش کم ہو گئی ہے۔ انسان کتنی بڑی مشینری ہے، اندر دماغ، دل، وہ آنکھوں کے پیچھے کتنے رگ ہوتے ہیں۔ اور جو نعمتیں انسانی ساخت، انسانی جسم سے باہر ہے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، انہار ہے، احجار ہے، اشجار ہے، مال مویشی وغیرہ، ہزاروں قسم کے انواع ہے، اقسام ہے، جس کا گننا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کو شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما، ان الانسان لظلوم کفار۔ ظلوم کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکر۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ نعمتیں بھی اللہ کی اور نافرمانی بھی اللہ کی۔ اور بدترین ظلم یہ ہے کہ پھر ان نعمتوں پر ناشکریہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پھر اپنی محنت متصور کرتے ہیں، اپنی عقل و فکر کو اس کا ثمر قرار دیتے ہیں کہ یہ تو میرے اپنی محنت کا، عقل کا، فکر کا، سوچ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں، خالق کو بھول گئے، رازق کو بھول گئے۔ بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کون تمہیں رزق دے رہا ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری زندگی اس فانی دنیا میں کتنی ہے؟ کفر میں، شرک میں مبتلا، معصیتوں کے دلدل میں پھنسے بدبختوں کے بارے میں تو سورہ سبا میں یہی فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے سے ہے جو شکر گزار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔